بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو صحت عطا فرمائے اور بیماریاں دور فرمائے۔ آج ہم بنائیں گے سنگدانہ مرغ۔ یہ سنگدانہ مرغ ہے جس کو فارسی میں چینا دان کہا جاتا ہے، سنگ دان کہا جاتا ہے، عربی میں کائسہ، اور یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے سنگدانہ مرغ، مرغ کا پپوٹا، مرغ کا پوٹا، سنگدانہ مرغ۔ یہ مقوی معدہ بھی ہے، مقوی جگر بھی ہے، اور دافع پیچس و اسہال ہے۔ تو یہ سنگدانہ مرغ کو مناسب ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ دیکھو گے کہ جہاں مرغ ذبح ہوتے ہیں اس کا پپوٹا نکال کے، سنگدانہ نکال کے پھینک دیا جاتا ہے یا رکھ لیا اس زمانے میں تو پھینکتا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ اگر ان سے رابطہ کر لو گے تو وہ دیسی مرغے کا اگر سنگدانہ مل جائے اسے اپنے پاس ہی لا کے خشک کر دو، اچھی طرح دھو کر خشک کرنا ہے، اور خشک کرنے کے بعد آپ ادویات کے اندر شامل کر کے استعمال کریں۔ اور بنی بنائی معجون سنگدانہ مرغ، معجون سنگدانہ یہ عام طور پر مل جاتی ہے، جس کو اسہال معدی اور میوی کے اندر استعمال کرایا جاتا ہے، معدے کی طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اگر ادویات کے ساتھ ہو تو یہ اس کے دو فارمولے ہیں۔ ایک تو یہ ہے سنگدانہ مرغ کو لے کر بالکل باریک جب وہ خشک کر کے باریک کر لو، اور دوسرا ہے تخم پلاس، یہ پلاس کے بیج، پلاس کے تخم، جس کو ہمارے ہاں ڈاک کہا جاتا ہے، تو ان دونوں کو آپ بالکل باریک پاؤڈر بنا لو، الگ الگ کر کے دونوں کو مکس کر کے، سنگدانہ مرغ کو اور تخم پلاس کو، اور کسی صاف ستھری بوتل کے اندر آپ اسے رکھ لو۔ تو یہ 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے 1 چاول اس کی مقدار ہوتی ہے۔ چاول کی مقدار کے اندر بچے کو ہرے پیلے دست آ رہے ہوں، خونی پیچس ہو یا غیر خونی پیچس ہو، بخار ہو، دودھ نہ بچتا ہو، الٹی آ جاتی ہو دودھ پینے کے بعد، سوکڑا، بچہ کمزور ہوتا رہتا ہے، تو آپ اس کو جب 1 سال کے بچے کو آپ نے 1 چاول استعمال کرانا ہے، اور 2 سال کے بچے کو 3-4 چاول لیکن ماں کے دودھ کے اندر ہیں، اس کو حل کر کے پلانا ہے۔ تو یہ جب خونی دستوں کے لیے، پیچس کے لیے، بخار کے لیے، اور دانت نکالنے کے زمانے میں جو بچہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور یہ ہر جگہ پہ عام ملنے والی دوائی، لیکن بہت زبردست دوائی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور فارمولہ بھی ہے، سنگدانہ صاف ستھرا، میں تو آدھا کلو سنگدانہ لے لیتا ہوں، اور آدھا کلو جب وہ اخروٹ ثابت، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو چھلکے سمیت کوٹنا ہے، جو اخروٹ کو الگ اور سنگدانہ مرغ کو الگ۔ اور میں تو
یہ پنساریوں کے پاس ہی بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں جڑی بوٹیوں کو پیسنے کے لیے، میں ان سے پسوائی کرا لیتا ہوں، پہلے گھر کے اندر صاف کرتا ہوں، تو اخروٹ کو جب وہ چھلکے سمیت سنگ دانہ مرغ، دیسی والا سنگ دانہ مرغ ہو، یعنی دیسی مرغے کا، تو آپ جب اسے بنا لو گے تو یہ قبض کے لیے بھی، گردے اور مثانے کی پتھری کے لیے بھی، اور پراسٹیٹ گلینڈز کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ اور بڑے حضرات جو ہیں وہ 5 گرام سے لے کے 10 گرام تک، جن کا معدہ ذرا کمزور ہے وہ 5 گرام استعمال کر لیں، جن کا معدہ قوی ہے وہ 10 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے، پتھری بھی ٹوٹ جاتی ہے، پراسٹیٹ گلینڈ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ ملنے والی چیز ہے۔ یہ پپوٹے جو ہیں مرغے کے، انہیں آپ ضائع نہ کیا کریں، گھر میں لا کے انہیں خشک کر کے سنبھال کے رکھ لیا کریں، گھر میں یا کسی دوست کو اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو اسے ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ بھائی ایام بڑے خطرناک جا رہے ہیں، آپ حضرات اپنے لیے، بھائی میرے لیے بھی دعا ضرور کریں، آپ دعائیں تو دیتے ہی رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کریں، اللہ پاک ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے، ان جراثیموں سے، ان وائرس جو پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔